اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الحشر سے۔ تو یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 24 آیات ہیں، اور اس کا زمانہ نزول ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو اب یہ بنو نذیر جو قبیلہ تھا اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، یعنی جلا وطن کر دیا گیا، اور یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو یہ سورت 4 ہجری کے وسط میں تقریباً نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کے جو مخالفین اور منافقین وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے مخالف ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اور جو اسلامی حکومت کے مخالف ہوگا، بالآخر اس کا مقدر ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بیان کی گئی کہ منافقت کے علاج کے لیے منافقین کو یہودیوں سے میل جول ختم کرنے اور صفات الہی کا صحیح ادراک حاصل کرنے کی ہدایت ہے۔ اگر منافقین چاہتے ہیں ان کا نفاق دور ہو جائے اور وہ صحیح کامل ایمان والے بن جائیں، تو پھر ان کو یہودیوں سے قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے ان کا نفاق دور نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں بنو نذیر قبیلہ کے خلاف فرد جرم ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول اور اسلامی حکومت کی دشمنی اختیار کی، تو جس کی وجہ سے پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ تو بنو نذیر نے عہد شکنی کی، چونکہ میثاق مدینہ ہوا تھا نا، تو اس کی خلاف ورزی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی، اسی لیے انہیں جلا وطن کر دیا گیا سزا کے طور پر۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ بے عیب، زبردست اور حکیم ہستی ہے جس نے یہودی قبیلے بنی نذیر کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا اور عبرت کا سامان فراہم کیا۔ تو بنو نذیر کے یہودی قبیلے پر جنگ کے بغیر محض رعب کے ذریعے فتح حاصل کی گئی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ تو جنگ حکمت عملی کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے ایک استثنائی حکم دیا گیا کہ فوجی مصلحت کے تحت کھجور کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 میں جلا وطنی کے نتیجے میں حاصل کردہ جو مال تھا، یہ قبیلہ جو تھا جب ان کو نکال دیا گیا تو پھر ان سے جو مال حاصل ہوا وہ زمین کی صورت میں، مال مویشی کی صورت میں، زمین جائیداد کی صورت میں، تو وہ مال فے جو ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو اب اموال فے کی تقسیم، ایک ہوتا مال غنیمت۔ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں جب کسی دشمن سے لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کو شکست ہو جاتی ہے، تو اس سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ لیکن اگر کوئی دشمن بغیر لڑے وہ اطاعت قبول کر لیتا ہے، فرمانبرداری قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس سے جو مال حاصل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مال فے، اس کو مال غنیمت نہیں کہتے۔ یعنی یہ مال غنیمت اور مال فے میں کیا ہوا، یہ فرق ہوا۔ تو اموال فے کی تقسیم کے احکام اور اموال فے کی جو 8 وہ ہے مد جو ہے ان کو بیان کیا گیا کہ اموال فے مال غنیمت سے مختلف ہے۔ ان کے مصارف کیا ہے، یعنی کہ جو مال فے ہوگا اس کو کہاں خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 1، اسلامی ریاست کے عمومی مفادات کے لیے، اور جو قریبی رشتہ دار ان کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور مسافروں پر، اور فقراء مہاجرین پر، اور جو انصار ہیں ان پر، اور جو بعد میں لوگ آئیں گے ان پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو مہاجرین کی فضیلت میں کہا گیا کہ گھر سے نکالے گئے ہیں، اللہ کے فضل اور رضوان کے طالب ہیں، اللہ اور رسول کی حمایت کرتے ہیں، اور جو یہ سچے لوگ ہیں۔ اور پھر انصار مدینہ کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، جو دیا جائے اس پر راضی رہتے ہیں، دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، اپنی محتاجی کے باوجود ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یعنی دل کی تنگی سے پاک ہے۔
دل کی تنگی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ابھی جو آیت ہے وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، تو اب اس کی شان نزول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو آپ نے گھروں میں پتہ کروایا، کھانا نہیں تھا، تو اب ظاہری بات ہے مہمان کو تو کھانا کھلانا ہے، تو پھر آپ نے ایک انصاری صحابی سے کہا کہ مہمان کو گھر لے جاؤ، تو وہ بھی اپنے مہمان کو جب گھر لے کر گیا، بیوی سے اس نے کہا، تو اس نے کہا صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ تو پھر انہوں نے، یہ بھی تھا کہ جب مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہیں کھاتا تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ چلو تم جو کھانا ہے مہمان کے سامنے ہم رکھیں گے، اور پھر تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو مہمان کھاتا رہے گا اور میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن مہمان کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، تو انہوں نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا اور اپنی بھوک پر ان کی بھوک کو ترجیح دی اور خود کھانا نہیں کھایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیات نازل کی، اور پھر جب صبح وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضیافت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت، اپنی بھوک پر کسی دوسرے آدمی کی بھوک کو، اس کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے تو یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہوتا ہے، اور مومن ایسا ہی شیوا اپناتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جنگ کا واقعہ ہے کہ جنگ جب ہوئی تو پھر کچھ لوگ زخمی ہو گئے اور وہ میدان جنگ میں ہیں، ظاہری بات ہے پیاس تو لگتی ہے، پھر نزا کا عالم ہے، موت کا وقت ہے، تو پانی پکار رہے تھے، تو ایک پانی پلانے والا جو ہے وہ پانی لے کر آیا اور اس نے ایک زخمی کے منہ کے ساتھ پیالہ لگایا، اور اس نے ابھی پانی پیا نہیں، پینے ہی والا تھا کہ کسی ساتھ والے زخمی نے کہا کہ پانی، تو پھر اس شخص نے اس وقت کہا کہ نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، تو وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا تو اس کو پانی پلانے لگا، تو اتنی دیر میں ایک اور آواز آئی کہ پانی، تو پھر اس نے کہا نہیں، اس کو پانی پلاؤ، تو پھر اس کی طرف دوڑا، تو جتنی دیر میں اس کے پاس وہ پہنچا تو وہ خود جو ہے وہ شہید ہو چکا تھا، پھر وہ دوسرے کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا، پھر وہ پہلے کے پاس گیا، وہ بھی شہید ہو چکا تھا، تو یہ تینوں ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے دونوں شہید ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے مسلمان کا شیوا، نہ کہ مسلمان صرف اپنا سوچتا ہے، اپنے پیٹ کا سوچتا ہے، خود کھاتا پیتا ہے، دوسرے بھلے بھوکے پیاسے رہے، نہیں نہیں، مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے یہی فرمایا، ان کی صفات بیان کی ہے۔ آگے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 میں منافقین کو ان کے مرض سے آگاہ کیا گیا، انہیں وہ باتیں صاف صاف بتا دی گئیں کہ اولاً وہ اسلامی ریاست کے خیر خواہ نہیں ہے، اور ثانیاً اسلام دشمن یہودیوں سے میل جول رکھتے ہیں۔ منافقین کی جھوٹی قسموں کا پول کھول دیا گیا کہ وہ جنگ کے موقع پر یہودیوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ منافقین کے دل میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر ہے، اور وہ ابلیس کے دام میں، اس کے جال میں گرفتار ہو چکے، انہیں جلد از جلد ابلیس کے اس شیطانی جال سے نکلنا چاہیے، ورنہ وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 میں منافقین کو ان کے مرض کا علاج بتایا گیا۔ پہلا علاج یہ ہے کہ وہ فکر آخرت کریں اور کل یعنی روز قیامت کے لیے اخلاص پر مبنی اعمال اختیار کریں، اور دوسرا علاج یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اللہ کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں مکمل علم حاصل کر کے اس پر شعوری ایمان لے آئیں۔ منافقین کو مشورہ دیا گیا کہ وہ یہودیوں کی طرح خدا فراموشی کا رویہ ترک کر دیں، ورنہ اس کا نتیجہ خود فراموشی ہوگا۔ منافقین اور یہودی یہ آگ والے اصحاب النار ہیں، اور سچے مومن جو ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ منافقین اور یہود کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں، اس لیے ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ قرآن تو پہاڑوں کو پگھلا دینے کی تاثیر رکھتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ پہاڑ بھی دب جائیں، پھٹ جائیں اگر ان پر قرآن نازل کیا جاتا، لیکن یہ انسان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو انسانوں پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ان لوگوں کے دل وہ پتھروں سے بھی، پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیحت اثر نہیں کرتی۔ تو آخر میں
3 آیات منافقین کو اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے اس کی صفات سے آگاہ کیا گیا کہ وہ منافقت سے توبہ کر لیں، یہی ان کے مرض کا علاج ہے۔ آگے سورہ الممتحنہ، یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 13 آیات ہیں، اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی شہریت اور خارجہ پالیسی کی وضاحت، اور سچے مومنین اور مہاجرین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے اور حضرت ابراہیم کی طرح کافروں اور مشرکوں سے بے تعلق ہو جانے اور کافر حکومتوں سے رسم و راہ بند کرنے کی ہدایت کی گئی۔ تو یہ انتہائی اس لحاظ سے اہم صورت ہے۔ تو اس میں اس صورت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں مخلص مومنین کو اسلامی ریاست کا وفادار رہنے کی ہدایت کی گئی۔ اسلامی ریاست کے حقوق اور رشتہ داروں کی محبت کے درمیان کشمکش میں اہل ایمان ریاست کے وفادار ہوتے ہیں۔ کافروں اور ان کی ریاست سے حضرت ابراہیم کی طرح اعلان برات ضروری ہے، اور مشرکین مکہ کے مسلمان ہو جانے کی بشارت دی گئی۔ یعنی کہ اب جو ایک طرف ہے اسلامی ریاست اور ایک طرف ہوتے ہیں انسان کے رشتہ دار، تو بتائیے اب انسان اسلام کو، اسلامی ریاست کو، اسلامی معاشرت کو وہ ترجیح دے گا یا پھر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا؟ تو جیسا کہ پیچھے ہم نے قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتوں کا تذکرہ کیا تھا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 محبتیں ذکر کی ہیں کہ اگر تمہارے باپ، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، وہ اموال اقترفتموها اور تمہارے مال، وہ تجارت تخشون کسادہ اور تمہاری تجارت، وہ مساکن ترضونها اور تمہارے مکانات، احب الیکم یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے کسی اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو پھر تم انتظار کرو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیا مطلب؟ بھائی یہ 8 چیزیں ہیں، ان سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اللہ کے رسول سے کرنی ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، ان 8 چیزوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، یہ کہا گیا۔ لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرے گا، یعنی ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرے گا، اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے محبت کم کرے گا، پھر ایسے لوگوں کو چاہیے وہ انتظار کرے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو لہذا اسلامی ریاست کو اہمیت دی جائے گی، اور پھر لیکن حریف کافر حکومتوں سے دوستی نہیں کی جا سکتی جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں اور انہیں اپنے گھروں سے بے دخل کرتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر مسلمانوں کی خارجہ پالیسی بیان کی جا رہی کہ ایسے ملک کہ جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں، مسلمانوں کو نکال رہے ہوں، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہے ہوں، تو ایسی ریاستوں کے ساتھ ایک خالص اسلامی ریاست جو ہے وہ دوستی نہیں لگاتی، بلکہ وہ ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرتی ہے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ لیکن آج ایسا بدقسمتی سے نہیں ہو رہا۔ کتنے سارے اسلامی ممالک موجود ہیں، مثال کے طور پر ایک ملک ہے اسرائیل۔ اب وہ اسرائیل ملک ہے اور وہ فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، اور نہ صرف فلسطین کے انسانوں مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو گرانے کے در پہ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، فلسطین کے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو اسلامی ممالک ہیں ان میں سے صرف ایک ملک کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ پاکستان اور ابھی تک سعودی عربیہ، ان 2 ملکوں نے اس کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے۔ پاکستان نے تو خیر اسے تسلیم ہی نہیں کیا ابھی تک۔ باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، تجارت بھی ہے، سفارتی تعلقات بھی ہیں، لین دین بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اچھا، اب قرآن پاک کی ان ہدایات کے مطابق کیا چاہیے کہ سارے اسلامی ممالک ان سے اپنے تعلق کو ختم کریں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ قبلہ اول کو بھی آزاد کریں اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنا بھی بند کریں۔ ہونا یہ چاہیے، لیکن آج مسلم امہ کے اندر یہ جو اجتماعی جو ضمیر تھا نا، اس اجتماعی جو غیرت تھی، اس کا فقدان پایا جاتا۔ ہم اپنے اپنے مسائل اور مفادات کے اسیر ہو گئے،
لہذا مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 میں اسلامی ریاست کی داخلہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، عورتوں کی شہریت کے قوانین کی وضاحت ہے۔ اسلامی ریاست پر ہجرت کرنے والی خواتین کی تفتیش ضروری ہے، ممکن ہے وہ جاسوس ہو، شہریت دینے سے پہلے تفتیش ضروری ہے۔ فرمایا فامتحنوہن کہ ان کا تم امتحان لو، اور سچی مومن خواتین کو اسلامی ریاست شہریت دے دے اور کافروں کی طرف نہ لوٹائے۔ مومن عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، مختلف شہریت رکھنے والی خواتین کے مہر کے تبادلے کے احکام دیے گئے ہیں۔ مومن خواتین سے شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور بہتان ترازی سے بچنے اور تمام نیکی کے کام و معروفات کی اطاعت کرنے پر بیعت لینے کا حکم دیا گیا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اسلامی ریاست سے کامل وفاداری کے لیے منافقین کو مغضوب قوم یہود سے مکمل قطع تعلق کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ صف، تو سورہ صف جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 14 آیات ہے، اور یہ سورہ صف جنگ احد 3 شوال کی شکست کے بعد غالباً 3 ہجری میں نازل ہوئی، جب خام مسلمانوں اور منافقین کو جہاد میں ثابت قدمی، اطاعت امیر، اتحاد و اتفاق اور منظم صف بندی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند میدان جہاد میں وہ کھڑے رہنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، سچے ایمان کے ساتھ مال اور جان کا جہاد کرو گے تو دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ تو دنیا پر غالب ہونے کا اللہ پاک نے طریقہ بتایا، نسخہ بتایا ہے۔ تو آیت نمبر 1 میں بتایا گیا کہ اللہ کی بے عیب عزیز و حکیم ہستی اسلام کو غالب کر کے رہے گی۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ایمان، مضبوط تنظیم، اتحاد و اتفاق اور مال و جان سے جہاد کے احکامات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر مبنی ہے، جو ایک بے عیب ہستی ہے۔ آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 4 میں بتایا گیا کہ محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے۔ محبت الہی کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ جہاد پر ہے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ابھی، خام مسلمانوں اور منافقین پر گرفت کی گئی کہ وہ جہاد سے جی چرا رہے، یہ گفتار کی غازی ہیں، ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کی محبت کے حقدار وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب ثابت قدمی، اطاعت امیر، اتحاد و اتفاق اور منظم صف بندی کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر جہاد کریں۔ اور صفن کے لفظ جہاد میں منصوبہ بندی اور تنظیم کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ بنیان کے لفظ سے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی شرط ثابت ہوتی ہے۔ مرصوص کے لفظ سے سیسا پلائی ہوئی دیوار سے اتحاد و اتفاق کے پختہ ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اور ان اللہ یحب الذین یقاتلون کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مخلصانہ جہاد کرنے والے اللہ کی محبت کے مستحق ہو کر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 6 میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ یہودیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ خام مسلمانوں اور منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ وہ یہودیوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں، جس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کی دعوت کو انہوں نے کھلا جادو یعنی سحر مبین کہہ کر مسترد کر دیا تھا، جبکہ حضرت عیسیٰ نے صاف صاف الفاظ میں نام لے کر آخری رسول کی بشارت دی تھی۔ ایک اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جب انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کرتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ پہلے انسان ٹیڑھا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور کے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ احمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا وہ کیا تھا؟ محمد۔ تو یہ آپ کے محمد اور احمد دو ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 9 میں غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ اس بات کو مشرک ناپسند کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے تو آپ نے اس کے لیے کوشش کاوش کی اور جزیرۃ العرب میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ اس کے بعد خلفاء راشدین نے دنیا بھر میں دین اسلام کو غالب کیا، اور آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کوئی بھی ملک اس فریضہ کو، اس اللہ کے حکم کو انجام نہیں دے رہا۔ یعنی ہر ملک جو ہے وہ اپنے عوام کی خوشحالی، اپنے اقتصادی معاشی مسائل، خارجہ اور داخلہ کے مسائل، اپنی حکومت کے سیاسی مسائل، تو ان میں وہ مصروف عمل ہے، لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا۔ تو اس وقت دنیا میں تقریباً 200 سوا 200 جو ممالک ہیں، ان میں سے 57-58 اسلامی ملک ہیں۔ اس کا مطلب 150 سے زیادہ وہ ملک ہیں جو کفار کے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرو تمام ادیان پر، لیکن ہمیں معلوم ہے اس وقت دنیا میں اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے، جبکہ عیسائیت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے۔ تو لہذا عیسائیت پر اسلام کو غالب کرنا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، لیکن اس کو غالب کون کرے گا؟ مسلمان کریں گے، لیکن مسلمان تو اس وقت یہ فریضہ انجام نہیں دے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا کام نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اس سے غافل ہو چکے، اس لیے مسلمان باہمی جو ہے نا اختلافات میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کبھی تو جو جنگ ہوئی ہے عرب ممالک کی آپس میں جنگ ہوتی ہے، اور کبھی جنگ ہوتی ہے ایران کی اور عراق کی۔ تو اس طرح مختلف جو ممالک جو ہے نا یہ آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ تو لہذا اب اگر ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ملحوظ رکھ کر اپنی خارجہ داخلہ پالیسی بنائیں، پلاننگ کریں، اور مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا، اور اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ وگرنہ دنیا میں مسلمان اس وقت جو ان کا حال ہے نا، وہ کہنے کو تو وہ اپنے ملکوں میں آزاد ہیں، لیکن وہ اپنی نہ خارجہ پالیسی آزادی سے بنا سکتے ہیں، نہ داخلہ پالیسی آزادی سے بنا سکتے ہیں، نہ وہ تجارت آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ اپنے ملکوں کو چلا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے ملکوں میں جو وہ الیکشن کرواتے ہیں، حکمران نامزد کرتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ چنتے ہیں، تو وہ بھی غیروں کی، کفار کی وہ شے سے اور ان کے اشارے سے، مرضی کے ساتھ چنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے آزادی عطا فرمائے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 میں جو نئے نئے نو مسلم تھے، خام مسلمان تھے، جن کی ابھی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ اور منافقون کی کو مشروط پیشکش کی گئی ہے کہ مسلمانوں اور منافقین سے خطاب کر کے سمجھایا گیا کہ دنیاوی اور اخروی فتح کے لیے 4 شرائط ہیں۔ وہ ان 4 باتوں پر عمل کر کے جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور قریبی دنیاوی فتح سے بھی ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان لاؤ۔ نمبر 2، آخری رسول پر ایمان لاؤ۔ نمبر 3، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور نمبر 4، اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو یہ ہے وہ نسخہ کیمیا جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں غالب ہو سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 14 میں جو مسلمان تھے، نو مسلم تھے، اور منافقین کو دعوت نصرت جہاد دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہے سورہ الجمعہ۔ تو یہ بھی مدنی سورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وہ تزکیہ ہے۔ دین و دنیا میں توازن اور اعتدال کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہودیوں کے غرور نسب و علم سے بچ کر دین کے اجتماعی احکام تو پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ حاصل کرو، یعنی کہ تزکیہ حاصل کرو، اپنا تزکیہ کرو، اپنے آپ کو وہ جو ہے اس کا محاسبہ کر کے اپنی صفائی کرو، اور جو ناجائز اور غلط خواہشات، تمنا، آرزو، ان سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرو۔ تو سورۃ الجمعہ کا پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 یہ غزوہ خیبر کے بعد، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے بعد نازل ہوا، جس میں یہودیوں کے
اور نسب اور علم پر چوٹ لگائی گئی ہے۔ نبوت اور رسالت بنی اسرائیل کی جاگیر نہیں ہے، آخری رسول امیین یعنی بنی اسماعیل میں سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد انسانوں کا تزکیہ بتایا، اللہ کی بے عیب ہستی، بادشاہ بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے ذریعے انسانوں کا تزکیہ کیا جا سکے۔ بنی اسماعیل یعنی امیین میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ یہودی جو تھے نا وہی سمجھا کرتے تھے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے، بڑے پسندیدہ ہیں، لہذا وہ جو آخری رسول آئے گا نا جو بڑی فضیلتوں والا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں غلبہ، اقتدار اور قوت دے گا، تو وہ ہم میں سے آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا کس کو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے رسالت کو رکھ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 میں یہودیوں کو غرور علم و نسب اور آخرت کی بے خوفی پر سخت تنقید کی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہود محض حسد کی بنیاد پر بنی اسماعیل کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ان گدھوں کی طرح ہے جن کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہیں۔ یہ ظالم ہے، ان کا یہ دعویٰ کہ یہی اولیاء اللہ ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ان کے دلوں میں خوف آخرت نہیں، یہ موت اور ملاقات رب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ روز قیامت انہیں ان کے کرتوت دکھائے جائیں گے۔ یہاں پر جو مثال دی گئی نا کہ یہ یہودی جو ہے نا ان کے پاس علم بھی ہے، کتاب بھی ہے، لیکن ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جیسے گدھے پر کتابیں رکھ دو، تو اب گدھا تو کتابیں نہیں نہ پڑھ سکتا، وہ صرف ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہودی اپنی کتاب کو اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو لہذا یہ اس گدھے کی مانند ہے۔ لہذا آج بھی جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو لہذا پھر ان کی مثال بھی ان گدھوں کی مانند ہی ہے کہ جو بوجھ تو اٹھائے پھرتے ہیں لیکن اس علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ تو لہذا ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے، ہم میں سے ہر مسلمان اس علم پر کما حق عمل کرے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص پہلے قرآن پاک کی جتنی آیات سیکھتا تھا ان پر عمل کرتا تھا، پھر آگے سیکھتا تھا۔ تو مطلب جتنا علم سیکھا اس پر عمل کیا، پھر اور سیکھا پھر اس پر عمل کیا، تو جتنا علم ان کے پاس تھا اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ایمان جو ہے اور علم اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ اگر ایمان لانے کے بعد انسان عمل نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، چونکہ ایمان اعمال کے ساتھ مشروط ہے، اعمال کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد وہ عمل نہ کرے تو بعض اعمال ایسے ان کے ترک سے انسان کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، وہاں عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا۔ جیسے وہ سورہ قرآن کی مختصر سورۃ العصر، اس میں بتایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، عصر کے وقت کی، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ لیکن خسارے سے بچے ہوئے کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کا مطلب ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ ہے، یعنی ایمان انسان میں عمل پیدا کرتا ہے، اور جس آدمی کا ایمان انسان میں عمل نہ پیدا کر سکے، اسے عمل پر کھڑا نہ کر سکے، تو سمجھ لیجئے اس کا ایمان ایمان نہیں ہے، وہ ناقص ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے وہ تو عمل صالح پر انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ تو اب یہ یہودیوں کی مثال یہ دی گئی۔ پھر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں مسلمانوں کو ہدایات کی گئی کہ وہ ہفتہ وار عبادت جمعہ کے احکام کا خاص خیال رکھے اور جمعہ کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے جو یہودیوں نے سب کے ساتھ کیا۔ یعنی یہودیوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا تھا ہفتہ، اب ہفتے کے دن ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ تم نے کوئی اور کام نہیں کرنا، خاص طور پہ شکار وغیرہ نہیں کھیلنا۔ اچھا، اب وہ یہودی جو تھے اپنی عبادت کے دن وہ انہوں نے ہیلا نکالا کہ وہ کیا کرتے، سمندر کے ساحل پر، دریا کے کنارے وہ گڑھے کھود آتے اور گڑھے کھود کر کے پھر عبادت کرنے آ جاتے، اور پھر ان کا دماغ اسی طرف لگا رہتا، اور پھر جاتے اور پھر مچھلیاں پکڑ لاتے۔
اور وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو شکار تو نہیں نہ کیا، ہم نے شکار تو یہ ہوتا ہم سمندر میں جاتے، کشتی چلاتے، جال پھینکتے، مچھلی پکڑتے، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، یہ تو خود بخود مچھلیاں ان گڑوں میں آ کر پھنس گئی تھی، ہم ان کو پکڑ لائے۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرح سے چالاکی کی، بڑے سیانے بنے نا۔ تو اللہ پاک نے اس جرم کی وجہ سے ان یہودیوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دی، فَمَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ۔ تو ان کی شکلیں مسخ ہو گئی اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو یہ بندر ہے یہ ان کی نسل سے، ایسا نہیں ہے۔ ان یہودیوں کے بندر بننے سے پہلے ہی بندر موجود تھے نا، تو بندروں کی نسل ہے جو قدرتی طور پر اللہ کی مخلوق ایک بندر ہے، لیکن یہ جو بطور سزا کے بندر بنے تھے یہ اسی وقت مر گئے تھے، ختم ہو گئے تھے، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا۔ تو یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی گئی ہے کہ تمہارا بھی جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، تو تمہارے لیے وہ پابندی تو نہیں ہے کہ جمعے کے دن تم کچھ کام ہی نہیں کر سکتے، نہیں، تم صبح سے لے کر اپنا کام شام کرو، کھیتی باڑی کرو، دکانداری کرو، منڈی میں جاؤ، جو کچھ چاہے کرو، لیکن جب جمعے کا وقت ہو، اذان دی جائے، پھر سارے کام کاج چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے پھر مسجد میں آؤ اور جمعہ پڑھو، اور پھر جمعے کی نماز جب پڑھ لو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر زمین میں پھیل جاؤ اور کام کاج کاروبار کرو۔ یعنی یہودیوں کے مقابلہ میں ہمیں کافی وہ دی گئی ہے آسانی، تو لہذا ہمیں جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، تو لہذا اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے مسلمان جمعہ نہیں پڑھتے بلکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، آفس میں بیٹھے رہتے ہیں، گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے نا خطبہ ختم ہو گیا ہوگا اور جماعت کھڑے ہونے والی ہوگی، پھر اس وقت دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پر بیٹھتے ہیں، اور جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کے وہ نام لکھتے جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام خطیب آتا ہے منبر پر بیٹھتا ہے اور پھر وہ خطبہ شروع کرتا ہے، فرشتے وہ نام لکھنا بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب جو لوگ اس کے بعد آئیں گے ان کے نام تو نہیں نہ لکھے گئے، تو جب ان کے نام نہیں لکھے گئے تو ظاہری بات ہے فرشتے اللہ نے بھیجے تھے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے اللہ کی طرف جائیں گے، تو یہ لوگ تو غیر حاضر رہے۔ تو لہذا اب جب ایک مسلمان غیر حاضر رہے گا یا پھر وہ سستی کاہلی کا شکار ہوگا، پھر بعد میں دوڑ بھاگ کر آئے گا، تو اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کی اس منشا مرضی کو پورا نہیں کیا جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعے کے دن آواز دی جائے تو پھر تم جلدی آؤ اور اپنا کاروبار چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر اگر تم اس بات کو جان لو۔ تو اس لیے ہمیں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خاص طور پر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، تو یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ مخلص مسلمانوں کو ہدایت کہ منافقین کی مختلف حربوں اور چالوں کو سمجھیں، اور منافقین کو تنبیہ کہ ان کے مرض کا علاج اللہ کی یاد، موت کے تصور اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ممکن ہے، وگرنہ پھر ان کا جو مرض نفاق ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں منافقین کو یہ بات سمجھائی گئی۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں منافقین کی 12 صفات گنوائی گئی۔ نمبر 1، منافقین کا کلمہ شہادت جھوٹا ہوتا ہے۔ منافقین سچے مسلمانوں کی سزا سے بچنے کے لیے کلمہ شہادت کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ منافقین کم عقل اور غیر فقیہ ہوتے ہیں۔ منافقین چر زبان ہوتے ہیں، اور منافقین کے دل میں چور ہوتا ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ منافقین سچے مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے چوکنا رہنا ضروری ہے۔ منافقین متکبر ہوتے ہیں، اس لیے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے طالب مغفرت نہیں ہوتے۔ منافقین فاسق ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ منافقین وہ بخیل ہوتے ہیں، اور دوسروں کو لا تنفقوا کہہ کر یعنی خرچ نہ کرو، غریب مسلمانوں پر خرچ کرنے سے روکتے ہیں تاکہ اسلامی وحدت کا جو وہ ہے انتشار کا شکار ہو جائے۔ منافقین اپنے آپ کو باعزت اور سچے مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ منافقین مال اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفات بیان کی گئی ہیں یہاں پر۔ ویسے تو منافق کی جو حدیث میں آتا ہے نا، وہ 4 صفات بیان کی گئی ہیں کہ فرمایا من کن فی اربع کان منافقا خالصا، جس آدمی میں 4 علامات پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی نکالے۔ فرمایا جس میں
4 نشانیاں ہیں وہ خالص منافق ہے۔ وہ انسان و صلی، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہوگا۔ تو لہذا ان 4 کاموں سے بچنا چاہیے، وگرنہ نفاق اور منافق جو ہے وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 میں منافقت کے مرض کا علاج تجویز کیا گیا ہے کہ منافق آدمی کے نفاق کا علاج کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن، یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے۔ جو آخرت میں جیت گیا وہ جیت گیا، اور جو آخرت میں ہار گیا وہ ہار گیا۔ تو آخرت کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ نئی اسلامی ریاست کو استحکام اور مضبوطی حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور دعوت توحید آخرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے عیب خالق، بادشاہ اور بصیر و قدیر ہستی ہی حمد کے لائق ہے، تعریف کے لائق ہے۔ انسان کو آزادی اختیار عطا کی گئی ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ زمین اور آسمان کی تخلیق بامقصد ہے، انسان کو بہترین تصویر عطا کی گئی ہے، اور تخلیق کا مقصد آخرت کی باز پرس اور انسان کی آزمائش ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور سینوں کے رازوں سے خوب اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور واقف اور مکمل علم رکھنے والی ہستی اللہ ہی ہے۔ وہ روز قیامت احتساب کرے گا، حساب لے گا۔ مشرکین مکہ کی طرح پچھلی کافر قومیں بھی رسولوں کو بشر تسلیم کرتی تھی، لیکن رسول و ہادی نہیں، چنانچہ وہ ہلاک ہو گئی۔ مشرکین مکہ کا دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ منکرین آخرت ہے، حالانکہ آخرت کا برپا کرنا یہ مندرجہ بالا صفات رکھنے والے اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے۔ مشرکین و کافرین مکہ کو اللہ، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے نور یعنی قرآن و سنت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ تو قیامت کا دن یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن ہے۔ ایمان اور عمل کی صورت میں جنت اور فوز عظیم نصیب ہو سکتی ہے، کفر و تکذیب کی صورت میں دوزخ میں جانا پڑے گا۔ دنیاوی مصیبتوں سے ڈر کر ایمان نہ لانا حماقت ہے۔ ایمان کی صورت میں اللہ دلوں کو ہدایت نصیب کرتا ہے۔ مہاجرین اور نئے ہونے والے مسلمانوں کو دوبارہ دعوت ایمان دی گئی اور توحید اور توکل کا مشورہ دیا گیا۔ یعنی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ اللہ پاک نے کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ۔ اس کے 2 مطلب ہیں، یا تو تمہارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے، یا پھر تمہارا ایمان ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، اس میں نقص ہے، اس میں خامی ہے، تو اس لیے پھر ایمان کو ویسا کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 میں مہاجرین مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہیں، یعنی مسلمان مکے کے مشرک کافر رشتہ داروں کو آزمائش اور دشمن سمجھ کر چوکنے رہے۔ مسلمانوں کے اموال اور ان کی اولاد بھی دشمن ہو سکتی ہے، ان سے عفو درگزر اور بخشش کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے اجر عظیم پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور نئی اسلامی ریاست کے مومن شہریوں کو 4 ہدایت کی گئی کہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ بات کو سنیں، نمبر 2 اطاعت کریں، نمبر 3 تقوی اختیار کریں، نمبر 4 دل کی تنگی سے بچ کر وہ خرچ کریں اور قرض حسنہ کا اہتمام کریں تاکہ اسلامی ریاست مالی استحکام کے ساتھ جہاد کی اگلی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرے۔ اور پھر نظام سم و طاعت یعنی کہ سننا اور اطاعت کرنا، یعنی منظم جماعت اور اطاعت امیر، اللہ کا تقوی اور فیاضی کے جذبات کے بغیر امت مسلمہ کبھی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ آخر میں واضح کیا گیا کہ اہل ایمان کے ان جذبوں کا اللہ تعالیٰ قدردان ہوگا۔ عالم جو اللہ تعالیٰ عالم غیب و شہادت ہے اور عزیز و حکیم ہے۔ اس میں یہ بشارت پوشیدہ ہے کہ پہلی ہجری میں صحابہ کرام کے اس
انفاق کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھلیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ طلاق۔ یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 12 آیات ہیں، اور اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے کہ آئلی معاملات یعنی میاں بیوی کے درمیان باہمی نفرت و عداوت کی صورت میں بھی حدود الہی اور تقوی کا اہتمام لازم ہے، ورنہ قوموں پر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ یعنی میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان ناچاکی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، لیکن جب انسان ایک دوسرے سے ناراض ہو پھر بھی انصاف والی بات کرنی چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی حدود کا خیال کرنا چاہیے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے خوشی میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اور غمی میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ عام حالت میں تو بڑے فرمانبردار مسلمان بنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس وقت پھر ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، ایمان کا اور اچھے سچے مسلمان کا پتہ ہی دو صورتوں میں چلتا ہے، یا تو خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر۔ خوشی کے موقع پر بڑے بڑے دیندار مسلمان، نمازی، حاجی، پرہیزگار، باشرہ، دیندار گھرانے، وہ بھی خوشی کے موقع پہ آ کر وہی کام کرتے جو دنیا دار کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہیں کرنے چاہیے۔ یا پھر غم کے موقع پر پریشانی، کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو اس وقت بھی لوگ ایسا ہی بیہیو کرتے ہیں، اسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ عام لوگ کر رہے تھے۔ نہیں بھائی، جو صحیح صاحب ایمان لوگ ہیں ان کو اس وقت ویسے عمل کرنا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے ہدایات دی گئی ہیں۔ تو اس لیے وہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو، وہ لڑائی جھگڑے میں ہو یا خوشی کے عالم میں، ہر صورت میں تقوی اور اللہ کی حدود کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں کہ نمبر 1، بیویوں کو ایک ہی وقت طلاق دے کر فارغ کرنے کی ممانعت کر دی گئی، یعنی کہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ طلاق دو ختم، نہیں، ایک طلاق دینی چاہیے۔ نمبر 2، عدت کے لیے یعنی مقررہ وقت کے لیے طلاق دینے اور عدت کی مدت کا شمار کرنے کی ہدایت کی گئی، یعنی کہ ایک طلاق دو اور پھر اس کے بعد عورت عدت گزارے گی۔ عدت کتنے؟ 3 حیض عدت ہوتی ہے اس عورت کی جس کو طلاق ہو گئی۔ پھر شوہر کو طلاق دے کر بیوی کو گھر سے نکالنے سے روکا گیا، اور بیوی کو طلاق لے کر شوہر کے گھر سے نکل جانے پر پابندی عائد کی گئی، یعنی کہ اگر ایک طلاق ہو گئی ہے تو پھر بیوی وہ عدت کہاں گزارے گی؟ خاوند کے گھر میں گزارے گی، وہ وہاں سے نہ جائے، الا کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خدشہ اور خطرہ ہو، ہاں پھر کوئی عذر ہے تو جا سکتا ہے، وگرنہ عام حالات میں خاتون کو عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ خاوند کے گھر میں، اور خاوند بھی اس بات کا پابند ہے طلاق دینے کے بعد وہ اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالے گا، بلکہ وہ عدت اس کے گھر میں ہی گزارے گی خاتون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب غصہ ہوتا ہے تو غصے میں آ کر ہم کہتے ہیں بس میرے گھر سے نکل جاؤ، یا بیوی خود کہتی ہے نہیں اب میں تمہارے گھر رہ ہی نہیں سکتی ہوں، بس میں نے اپنے ماں باپ کے ہاں جانا ہے۔ یا پھر ماں باپ جو ہیں وہ پھر اپنی بیٹی کے ساتھ وہ بڑی جو ہے نا پیار محبت کا اور ہمدردی کا احساس جتلاتے ہیں، اور وہ اپنی بیوی کو، بیٹی کو فوراً اپنے ساتھ گھر لے آتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ماں سوائے کہ میں نے جیسے بتایا اگر اس کی جان کو کوئی خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ پھر تو ٹھیک ہے، مگرنہ عام نارمل حالات میں اس خاتون کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے، بلکہ وہ اپنے خاوند کے گھر ہی اپنی عدت گزارے گی۔ ہاں جی، آگے، اور پھر عدت کے اختتام پر معروف طریقے سے بیوی سے رجوع کرنے یا گواہوں کی موجودگی میں جدا ہو جانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ اور پھر غصے، نفرت اور ایک دوسرے سے ناگواری کے ماحول میں تقوی اور توکل کا اہتمام کرنے کی ترغیب دے کر ان دونوں کے فائدوں کی تفصیل بیان کی گئی۔ ایسی سورہ بقرہ میں بتایا گیا تھا کہ حائضہ عورت کی عدت طلاق 3 قروء یعنی 3 حیض، تو یہاں مزید اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ عورت جس کا حیض بند ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر وہ بہت بوڑھی ہو چکی ہے لیکن اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور وہ لڑکی جس کا حیض ابھی شروع نہیں ہوا، تو دونوں کی عدت طلاق وہ 3 ماہ ہے۔ تو حاملہ عورت کی عدت وہ وضع حمل ہے، یعنی اگر کسی ایسی عورت کو طلاق ہوگی جس کے پیٹ میں بچہ تھا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت اس وقت تک، تو مختلف وقتوں کیفیات ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر کسی عورت کا حمل ہو چکا ہے 8 مہینے کا تو بچے کی ولادت میں رہ گئے 1 مہینہ،
تو 1 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت اتنی ہے، اب وہ 3 حیض انتظار نہیں کرے گی۔ اور ہو سکتا ہے کسی خاتون کو ابھی حمل ہوا ہی ہو، پہلا مہینہ چل رہا ہو، تو اب اس کو طلاق ہو گئی، تو اب اس کی عدت ظاہر بات 3 مہینے تو نہیں ہو سکتی، اب اس کی عدت کتنی ہوگی؟ وہ 8 مہینے ہوں گے، تو 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ہوگی۔ اور وہ جو خاتون ہے جو بوڑھی ہو چکی، اس کو حیض آنا بند ہو گیا، ہاں اس کی 3 ماہ عدت ہے۔ یا ایسی لڑکی جس کا نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی اس کو حیض نہیں آیا، تو پھر اس کو طلاق ہو گئی، تو اس کی عدت بھی کتنی ہے؟ وہ 3 ماہ عدت گزارے گی۔ ایسے ہی اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں اور اجر عظیم ملتا ہے۔ دوران عدت طلاق بیویوں کو حیثیت کے مطابق وہ رہائش فراہم کرنی چاہیے۔ حاملہ عورت کو دوران عدت طلاق زچگی تک نان نفقہ فراہم کیا جانا چاہیے، اور زچگی کے بعد یعنی بچے کی ولادت کے بعد باہمی مشورے سے متعلقہ بیوی بچہ کو دودھ پلا سکتی ہے، لیکن دودھ کا خرچ باپ کے ذمہ ہوگا۔ سابقہ میاں بیوی میں بچہ کو دودھ پلانے کے بارے میں اتفاق رائے نہ ہو تو دوسری عورت سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے، اور باپ بچے پر اور شوہر بیوی پر تکمیل عدت تک اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا۔ نہ تو اگر اس کی تنخواہ تھوڑی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا تم اتنا خرچہ دو، اور اگر اس کی ماشاءاللہ تنخواہ اچھی خاصی ہے پھر وہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ بالکل معمولی سے اس کو خرچہ دے، نہیں، بلکہ اس کی حیثیت کے مطابق اس سے لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 میں وہ اللہ تعالیٰ کے تشریع احکام کی خلاف ورزی پر اللہ تعالیٰ کا تکوینی قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اگر حدود، اللہ تعالیٰ کے قانون اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب جو ہے وہ انسان پر آ سکتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے احکامات، بالخصوص جو خاندانی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی قوموں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان عقل مندوں کو تقوی کی نصیحت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد وضاحت احکام، اندھیروں سے اخراج اور دخول جنت ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم۔ سورہ تحریم مدنی سورت ہے، اس کی 12 آیات ہیں، اور سورہ تحریم یہ نازل ہوئی ہے 8 یا 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ حضرت ماریہ قبطیہ 7 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئی، اور حضرت صفیہ سے نکاح بھی 7 ہجری یعنی خیبر کے بعد ہوا۔ تو آیت نمبر 9 میں منافقین سے جہاد کا حکم ہے، جو 9 ہجری میں دیا گیا، یہی حکم سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا زمانہ نزول 8 یا 9 ہجری، اور اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان محبت و اعتماد کی صورت میں بھی حدود الہی کی پاسداری لازم ہے۔ خاندان کا ادارہ بھی تقوی کی بنیاد پر مستحکم رہ سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5، تو اس میں بیوی سے شدید محبت کی صورت میں بھی حدود اللہ کا لحاظ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ بیویوں کی محبت میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو نہ کھانے کی قسم کھانے اور حلال کو حرام کرنے کی ممانعت کی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال چیز کے حرام کر لینے پر گرفت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک شان نزول ہے اس کا، وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نا تمام بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے ان کے حال احوال پوچھنے۔ ویسے تو آپ کی بیویاں ظاہر بات ایک وقت میں 9 تھی، تو پھر آپ نے باریاں تقسیم کی ہوئی تھی، مثلا جمعہ ایک کے ہاں، ہفتہ ایک کے ہاں، اتوار ایک کے ہاں، اس طرح دن تقسیم تھے، لیکن آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھروں میں چکر لگاتے تھے اور ان کے حال احوال پوچھا کرتے تھے۔ اچھا، اب ایک آپ کی بیوی نے کیا کیا کہ وہ نا آپ کو شہد کا پانی پلایا کرتی، اور اس کی ساتھ ساتھ یہ خواہش بھی ہوا کرتی تھی آپ میرے گھر تشریف لائیں گے، پھر میں آپ کو بٹھاؤں گی، تھوڑی دیر آپ سے باتیں کروں گی، اور پھر میں کہوں گی کہ میں آپ کے لیے شہد کا پانی بنا کے لاتی ہوں، پھر میں شہد کا پانی بناؤں گی، تو جتنی دیر میں پانی بنا کر لاؤں گی اتنی دیر اور اللہ کے رسول میرے گھر میں بیٹھے رہیں گے، اور میں پھر ان کو پانی پلاؤں گی، پھر اور میرے پاس بیٹھے رہیں گے، تو گویا کہ شہد کا پانی بھی پی لیں گے اور میرے گھر میں سب سے زیادہ ٹھہریں گے بھی، اور یہ اللہ کے رسول سے ایک محبت اور دلی تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے ایسا وہ کرتی تھی۔ اچھا، جب یہ دیکھا بیویوں نے، تو حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پر، تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ اس بیوی کے گھر اتنی دیر ٹھہرتے ہیں، تو اب ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھی ہمارے پاس کم اور ان کے پاس زیادہ، تو انہوں نے پھر نہ ایک اس کی
خبر کا پتہ لگایا کہ وہاں آپ اتنی دیر میں کیا کرتے، تو پتہ چلا جی وہاں آپ شہد کا پانی پیتے۔ تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا اچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ اس سے بدبو سے بڑی نفرت تھی، تو کہا ہم ایسا کریں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمہارے گھر آئے نا تو تم کہنا جی آپ کے منہ سے تو نا بدبو سی آ رہی ہے، آپ نے کیا کھایا؟ تو حضور یہی کہیں گے کہ میں نے تو کچھ نہیں کھایا، میں نے تو شہد کا پانی پیا۔ تو پھر کہہ دینا ہاں وہ شہد کی مکھی مغافیر ایک بوٹی ہوتی ہے اس پر بیٹھتی ہوگی، یعنی اس کے جو پھول سے نا بدبو آتی، تو مکھی ظاہر بات ہے پھول سے وہ رس جو منہ میں لے گی اور اس کو چھتے میں ڈال لے گی، تو پھر اس کا مطلب مغافیر کا اثر چھتے میں چلا گیا، تو چھتے سے وہ شہد میں آ گئے اور شہد وہ آپ نے پیا، اس وجہ سے بدبو آ گئی۔ تو حضرت حفصہ نے بھی یہ بات کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے، انہوں نے یہ بات کہی، تو آپ نے یہ بات سن کر نا آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے، منہ سے بدبو آ رہی، لو پھر آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو شہد جب کہ اللہ نے حلال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی سے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی تو اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو ہم نے حلال کیا ہے، لتبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں خوش کرنے کے لیے نہیں، تو اس کا مطلب ہے ایک حلال چیز کو حرام کرنے کے اختیار نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 8 میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ انہیں اپنے علاوہ بیوی بچوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 9 میں حکم دیا گیا خاندانی زندگی میں پھوٹ ڈالنے والے منافقین کو لگام دی جائے، اور پھر آیت نمبر 10 سے 12 میں میاں اور بیوی اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے عمل کے مطابق جنت میں جزا یا دوزخ میں سزا پائیں گے، تو یہ حکم دیا گیا۔ تو دین کے معاملے میں میاں کو بیوی کی یا بیوی کو میاں کی غیر مشروط پیروی نہیں کرنی چاہیے، چنانچہ حضرت نوح اور حضرت لوط جیسے نیک انبیاء کی خائن بیویوں کا تذکرہ کیا گیا جو داخل جہنم ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت مریم جیسی پاک دامن خاتون اور وہ ان کا جو شوہر تھا طاغی شوہر فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ دیکھو یہ دونوں نیک بیویاں تھیں، اور جبکہ وہ دونوں نبی تھے اور ان کی بیویاں نیک نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ ملک ہے، تو سورہ ملک جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کے اندر توحید کے آفاقی دلائل اور تاریخی دلائل اور عقلی دلائل سے رسالت اور امکان آخرت پر استدلال اور شرک کی تردید کی گئی ہے، یعنی کہ توحید سمجھائی گئی ہے اور رسالت سمجھائی گئی اور آخرت، اور اس طرح شرک کا رد کیا گیا۔ تو اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ صورت پڑھا کرتے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ یہ صورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے اور نجات دینے والی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کریم کی ایک صورت 30 آیات کی ہے، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش کرا دی، تو اس کی بھی 30 آیات ہیں سورہ ملک کی، تو اس طرف یہ اشارہ ہے، اور یہ صورت روز قیامت جھگڑا کرے گی، یعنی اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اس کو بخش دے۔ دوبارہ لیے اس صورت کی فضیلت ہے سورہ ملک کی۔ تو سورہ ملک میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں دعوت توحید دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مقصد تخلیق انسانی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 11 میں منکرین دعوت رسالت کا انجام بتایا گیا کہ جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوگا، اور پھر آیت نمبر 12 میں وہ جو با ایمان اور با عمل لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر کا وعدہ ہے، یعنی کہ جو عمل کرتے ہیں، ایسا ایمان جو انسان سے عمل کروائے۔ اور پھر آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 17 میں عقیدہ توحید کا اس بات کیا گیا کہ اللہ خالق ہے، مکمل علم بھی رکھتا ہے اور مکمل قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 23 میں جزا و سزا کی تاریخی دلیل ہے اور توحید کی آفاقی اور نفسی دلیلیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ منکرین آخرت اور منکرین توحید سے مباحثہ ہے کہ منکرین آخرت کو تاریخ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اقرار توحید کے لیے آفاقی دلیل کیا کہ رحمان و بصیر اللہ کے علم اور قدرت کو سمجھنے کے لیے آسمان پر اڑتے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مغرور کافروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ رحمان اللہ کے علاوہ کوئی دیگر ہستی ان کی مدد نہیں کر سکتی۔ سرکش کافروں کو معلوم ہونا چاہیے غیر اللہ رزاق نہیں ہو سکتے، اللہ اگر
رزق روک لے تو کوئی دیگر ہستی انہیں رزق فراہم نہیں کر سکتی۔ کافروں کو سوچنا چاہیے، کیا زمین کی طرف دیکھنے والا مادہ پرست آدمی اور توحید پرست صراط مستقیم پر گامزن آدمی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ایسے اقرار توحید کے پھر جو وہ دلائل پیش کیے گئے۔ تو آیت نمبر 24 سے 28 میں کافروں کے لیے وہ قیامت کے دن کا سے ڈرنے کا کہا گیا ہے، اور آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 30 میں اس بات توحید اور رد شرک ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر بات بیان کی گئی۔ آگے سورہ قلم ہے، تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی 52 آیات ہے، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ دنیاوی عذاب سے ڈرو، آخرت کا عذاب تو شدید تر ہوگا۔ دنیا کے عذاب سے ڈرو، یہی عذاب برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہوگا۔ تو لہذا دنیا کے عذاب سے بھی بچو اور آخرت کے عذاب سے بھی بچو، اور اس کا واحد حل کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، رسول کی رسالت کو مانو، اور عقیدہ آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں صالح قیادت کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 میں قریش کی کافر و فاسق قیادت کے اخلاق و اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 32 میں قریش کی ناشکری قیادت کو فاجر باغ والوں کا قصہ سنایا گیا ہے۔ باغ والوں کی طرف قریش کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، دنیاوی عذاب سے آخرت کے عذاب اور جزا و سزا پر استدلال کیا گیا۔ باغ والے بخیل اور خالص مادہ پرست تھے، مسکینوں کو اپنی فصل میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ باغ کی تباہی کے بعد انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، تو ان کا باغ تھا اور وہ مسکینوں کو دینا نہیں چاہتے تھے، اور کہتے تھے ہم صبح صبح جائیں گے اور منہ اندھیرے اپنی فصل کاٹ لیں گے، تاکہ اس وقت تک غریب مسکین تو جاگیں گے نہیں، اٹھیں گے نہیں، تو وہاں مانگنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لہذا جب وہ گئے تو پھر ان کا باغ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے آپس میں سوچا ایسا کیوں ہوا، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید جو ہم نے یہ مشورہ کیا تھا نا اس وجہ سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو احساس تو ہوا، لیکن اس وقت تک کام خراب ہو چکا تھا۔ ایسے مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں شاید تمہیں احساس تو ہوگا کہ ہمیں رسول کی رسالت کو ماننا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا چاہیے تھا، آخرت پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو جائے گی، مگر ابھی مان لو تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بیان کیا، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ پھر آیت نمبر 34 آیت نمبر 36 میں یہ ثابت کیا گیا کہ مجرمین اور مسلمین کا انجام مختلف ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم فرما برداروں اور مجرموں کے ساتھ ایک سے سلوک کر دیں گے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 37 آیت نمبر 50 میں قریش سے بعض چبھتے ہوئے سوالات کیے گئے ہیں، مثلا اے نبی آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا، میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے، فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی بات جب ان کی قوم نے نہیں مانی تو پھر وہ خود فیصلہ کر کے ہجرت کر گئے تھے نا، اور پھر اللہ نے ان کو وہ مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا تھا، اور پھر انہیں احساس ہوا تھا کہ ہاں میں نے وہ جو اللہ کی حکم کے بغیر اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا چاہا، اس وجہ سے سب کچھ ہوا۔ تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بار بار یہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اس طرح جلدی نہیں مچانی، بلکہ آپ نے بھی صبر کرنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تو حکم دے دیا تھا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ، لیکن آپ نے خود ہجرت نہیں کی تھی جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی۔ تو اس کا مطلب نبی جو ہے وہ خود بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 52 میں قریش کو قرآن کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ اگر منکرین توجہ سے سن کر قرآن پر غور و فکر کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجنون کا کلام نہیں، بلکہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی بھی 52 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر اعمال صالحہ اختیار کرو تاکہ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال حاصل کرنے والے خوش نصیب
बन सको। क़यामत के दिन जब नामा अमाल दिया जाएगा तो जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिल गया वो कामयाब, और जिसको उल्टे हाथ में मिला वो नाकाम हो जाएगा। तो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 3 में क़यामत से डराया गया है, और फिर आयत नंबर 4 से आयत नंबर 12 में इख्तिसार के साथ हलाकत अक़वाम की तारीख बयान की गई है। फिर आयत नंबर 13 से आयत नंबर 18 में क़यामत के मुख्तलिफ मनाज़िर बयान किए गए। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर नफ़ख़तन वाहिदा, जब सूर फूंका जाएगा और पहाड़ों और ज़मीन को रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा। ये दिन अल्लाह के हुज़ूर पेशी का होगा, इंसानों की कोई चीज़ छुपी हुई ना होगी। फिर आयत नंबर 19 से आयत नंबर 24 में बताया गया कि नेक लोगों के आमाल नामे सीधे हाथ में दिए जाएंगे। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूल हाउ इक़्राऊ किताबिया। ये वो लोग थे जो हिसाब किताब पर यकीन रखते थे, ये जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जब इनका नामा अमाल इनको दाएं हाथ में मिलेगा तो ये कहेंगे आओ ये देखो ये मेरी किताब है, मेरा नामा अमाल है, इसको पढ़ो। और जबकि वो लोग जो काफिर होंगे, अल्लाह ताला के बागी और सरकश होंगे, आयत नंबर 25 से 37 में उनका बताया गया कि बुरे लोगों के अमाल नामे उनके उल्टे हाथ में दिए जाएंगे। फरमाओ अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, और जिन लोगों को उनका नामे अमाल उल्टे हाथ में दिया जाएगा फ़यक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, वो कहेगा हाय अफसोस, काश कि मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता। तो जिनको बाएं हाथ में अमाल नामे दिए जाएंगे वो क़यामत के दिन पछताएंगे कि इनका माल इनके काम ना आया, इनका इक़्तिदार छिन गया। मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया, आज तो मेरा माल मेरे काम नहीं आया, मेरी सल्तनत, मेरी बादशाहत, मेरी चुदराहट मेरे काम ना आई। ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, मस्कीनों को खिलाने की तरगीब नहीं देते थे, इन्हें जंजीरों से जकड़ कर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, खौलते हुए पानी और जख्मों के धोवन से इनकी तवाज़ो की जाएगी। और फिर आयत नंबर 38 से आयत नंबर 51 में वो कुरान का तारुफ करवाया गया है कि कुरान ना तो किसी शायर का कलाम है ना किसी काहिन, बल्कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा है। खुदा न खास्ता अगर रसूल इसे खुद घड़ लेते तो आपको भी सजा हो जाती। वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, यानी अगर रसूल अपनी तरफ से कोई बात कहता तो हम उसकी शारग काट देते। तो इसका मतलब कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा है। इसके बाद आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला की बेऐबी के इतराफ का मुतालबा है। तो फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, कि अपने रब अजीम की बेऐबी का इतराफ करो कि वो हर किस्म के शिर्क और ऐब व नकाइस से पाक है। इसके बाद सूरह अल माआरिज है, मक्की सूरत है, आयात इसकी 24 है। मरकजी मजमून ये है कि क़यामत का वक्त पूछने वालों को क़यामत पर ईमान लाकर दीगर अहले ईमान की तरह अपनी ज़ात में आला जामे सिफात पैदा करनी चाहिए। दुनिया परस्त बखीलों को दोज़ख की आग अपनी तरफ खींचेगी। तो ये इसका मरकजी मजमून है। तो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 में बताया गया क़यामत का वक्त अल्लाह के यहाँ बहुत करीब है। कुरैश के सरदार नजर बिन हारिस ने क़यामत के वक्त के बारे में सवाल किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह ताला के दिनों को इंसानी पैमानों से जांचना सही नहीं। अल्लाह ताला तक रसाई के लिए फरिश्तों और जिब्रील को भी 50,000 साल के बराबर का एक दिन लगता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र जमील की तलकीन की गई कि मुनकरीन कुरान और मुनकरीन क़यामत की बातों पर सब्र ज़रूरी है। फिर आयत नंबर 8 से आयत नंबर 14 में अहवाल क़यामत और उस दिन के नफ्सा नफसी से मुनकरीन क़यामत को डराया गया कि क़यामत के दिन आसमान वो तिलछट की मानिंद सुरख और पहाड़ धुनकी हुई ऊन की मानिंद परागंदा हो जाएंगे। और उस दिन कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को देखने के बावजूद वो उससे कुछ नहीं पूछ सकेगा हाल अहवाल। इस दिन मुजरिम चाहेगा कि अजाब के बदले अपने बेटों, बीवी, भाई और अपने करीब तरीन खानदान को और जमीन के सब लोगों को फिदिये में दे दे और अपनी निजात हासिल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फिर आयत नंबर 15 से आयत नंबर 18 में दोजख की तफसील बयान की करके बखीलों को अजाब की खुशखबरी सुनाई गई है कि दोजख के शोलों की लपट इसकी चमड़ी उधेड़ डालेगी। दोजख की आग उन सब बखीलों को खींच बुलाएगी जिन्होंने दावत हक से एराज किया और दौलत जमा करने और उसको इकट्ठा करने वो जमा करते रहे। फरमाया वह जमा फअवा, जिसने माल जमा किया और उसको सींत सींत कर संभाल संभाल कर उसको रखा। और उसके बाद आयत नंबर 19 से आयत नंबर 35 में चंद इंसानी उयूब बताए गए और उन उयूब से
یہ دروازہ بند کرو. بتائے گا اور ان عیوب سے بچنے والے اہل ایمان کی 9 اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں. تو اہل ایمان کی 9 اعلیٰ صفات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کہ نفس انسانی کے عیوب. انسانوں کا عام حال یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی کسی گرفت میں آ جاتے ہیں تو واویلا شروع کر دیتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے اگر کوئی ڈھیل مل جائے تو اس کے شکر گزار ہونے کی بجائے اکرانے اکڑنے لگتے ہیں. اللہ کے بخشے ہوئے مال پر خزانے کے سانپ کی مانند بیٹھ جاتے ہیں اور منکرین قیامت بے صبر اور بخیل ہوتے ہیں. اچھا، مومنین کی صفات کہ وہ کیا ہے کہ جو نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جو اپنے مالوں میں سے سائل اور محروم کا حق ادا کرتے ہیں اور روزے جزا کو برحق مانتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، شہادتوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور آیت نمبر 36 سے 44 میں مشرکین مکہ کو دنیاوی عذاب اور استبدال قوم کی دھمکی دی گئی اور عذاب قیامت سے ان کو ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم نہیں باز آؤ گے تو تمہاری جگہ تمہیں ہلاک کر کے اللہ کسی اور قوم کو لے آئے. اس کے بعد سورہ نوح ہے. تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات 28 ہیں اور اس کا مرکزی مضمون ہے رات دن توحید و آخرت کی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہنا چاہیے. لوگوں کو استغفار کی طرف مائل کر کے دنیاوی اور اخروی عذاب اور ہلاکت سے متنبع اور خبردار کیا جانا ضروری ہے. یہی کار پیغمبری ہے، یہی پیغمبروں کا شیوا ہے، یہی ان کی ذمہ داری. تو یہ سورہ نوح بھی غالباً جو حبشہ کے بعد، ہجرت حبشہ کے بعد غالباً 5 نبوی کے آخر میں نازل ہوئی جب مخالفت میں شدت آ گئی. تو اب اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 میں حضرت نوح کی دعوت توحید اور استغفار کی وضاحت کی گئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت کی، توحید کی دعوت دی تھی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو. اور آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 20 میں آداب دعوت بتائے گئے ہیں اور توحید و آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں. حضرت نوح کی تبلیغی سرگرمیوں کی روشنی میں آداب دعوت بتائے گئے ہیں کہ دعوت ایک ہمہ وقتی کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھی تھوڑا بہت وقت کر لیا، نہیں، یہ تو ہر وقت کرنی چاہیے، شب و روز جاری رہنا چاہیے. موقع و محل کے اعتبار سے دعوت جاری بھی ہو سکتی اور اعلانیہ بھی ہو سکتی اور سری بھی. استغفار کے 5 دنیاوی فائدے بتائے گئے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، بہت ساری پریشانی مبتلا ہوتے ہیں، رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کاروبار نہیں چل رہا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے لیے ایک نسخہ ہے یہ سورہ نوح میں کہ جو لوگ چاہتے ہیں ان کو یہ چیزیں ملیں. تو فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ہاں، تو میں نے ان سے کہا تم اپنے اللہ سے کیا کرو، استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے. تو بارشیں ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹے عطا کیے جائیں گے، باغات اور نہریں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے توحید آخرت کے دلائل، یعنی کہ بارشیں ہوں گی، استغفار کرو گے تو بارشیں ہوں گی، استغفار کرو گے تو مال میں اضافہ ہوگا، استغفار کرو گے اللہ بیٹے دے گا، استغفار کرو گے تو تمہارے باغات ہوں گے، استغفار کرو گے تو تمہیں نہریں ملیں گی. اس کے بعد آیت نمبر 21 آیت نمبر 24 میں مشرک قوم نوح کے خلاف فرد جرم بیان کر کے نوح علیہ السلام کی فریاد نقل کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی تھی اور ان کے 5 بڑے بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ نیک لوگ تھے. جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے بت بنوا دیے اور پھر قوم نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی. تو اس کے بعد آیت نمبر 25 میں قوم نوح پر اللہ کے عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 26 سے 28 میں وہ حضرت نوح کی دعائیں اور بد دعائیں نقل کی گئی. تو نوح علیہ السلام کی بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. اور پھر دعا کیا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو اسے بخش دے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. تو دعا اور بد دعا کا تذکرہ آ گیا. اور نوح علیہ السلام کی جو تیسری بد دعا تھی وہ کیا ہے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا.
ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی تھی اور دن رات دعوت دی تھی، لیکن اس کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے سورہ جن۔ سورہ جن تو یہ مکی صورت ہے، اس کی 28 آیات ہے، اور اس کا زمانہ نزول یہ سورہ احقاف کے ساتھ ہی نازل ہوئی، اور سفر طائف سے واپسی پر بمقام نخلا شوال 10 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ شیب ابی طالب کی اسیری کے بعد رہائی پاتے ہی خدیجہ اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے صدمے سے دوچار تھے، اور مشرکین کا رویہ قرآن کے بارے میں نہایت سخت اور متعصبانہ تھا۔ ان حالات میں چند جنات کے اسلام کی خبر ہوا کا خوشگوار جھونکا تھا۔ اس موقع پر یہ مناسب تھا کہ قریش کو غیرت دلائی جائے اور ایک نہایت پرتاثیر انداز میں توحید کی دعوت کا اعادہ کیا جائے، منصب رسالت کی وضاحت کی جائے، اور ایمان کے دنیاوی اور اخروی فائدوں سے تذکیر نصیحت کی جائے۔ تو اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ ہر صلاحیت رکھنے والا قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ پھر قرآن کی روشنی میں شرک سے کنارہ کشی اختیار کر کے خالص توحید اختیار کر سکتا ہے، منصب رسالت کا صحیح ادراک کر سکتا ہے، اور آخرت کے بہتر انجام کے لیے اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 میں 9 مسلم توحید پرست جنات کے جذبات کی عکاسی ہے جو دائی اور مبلغ بن گئے تھے۔ وہ قرآن کی دعوت کو سن کر ابلیس اور دیگر ظالموں اور قاصد جنات سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتے تھے۔ بعض مومن جنات نے اپنے سردار ابلیس کے خلاف سچی گواہی دی۔ جنات میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہیں، جنات میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، اور انہیں بھی آزادی عطا کی گئی ہے۔ وہ جنات نے کہا تھا وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، یہ بھی جنت میں یا دوزخ میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 میں مشرکین کو بتایا گیا کہ تم جیسے انسانوں سے تو بعض جنات ہی بہتر ہیں جو شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید اختیار کر چکے۔ اور آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 میں چند اصولی باتیں بتا کر رسالت اور منصب رسالت کی وضاحت کی گئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ کلی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، رسول کو وحی سے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں، کلی اختیارات بھی اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تو رسول نفع و ضرر کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، ہر رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت توحید دے اور اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والوں کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مزمل، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 20 آیات ہے۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ دعوت توحید پر استقامت کے لیے تعلق باللہ لازمی اور ضروری ہے، یعنی جو شخص اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہو اس کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے لیے تہجد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لیے تہجد، ترتیل قرآن اور تبتل ایک مسلمان دائی اور مبلغ کے لیے مخالفین کی اذیت رسانیوں کا علاج ہے۔ یعنی سارا دن انسان دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لیکن لوگ تو بات نہیں مانتے، آگے سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو انسان کا دل بہرحال دکھی تو ہوتا ہے۔ تو اب بتایا گیا کہ ایسا شخص پھر رات کو تہجد پڑھے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قرار دیتا ہے، اللہ اس کی تسلی کرتا ہے، اور پھر اس کو سکون مل جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں تعلق باللہ میں اضافے کے لیے تہجد اور ترتیل اور ذکر اور تبتل کا حکم ہے کہ آدھی رات کے لگ بھگ یعنی 4-5 گھنٹوں کے لیے نماز تہجد کا طویل قیام کیا جائے، قرآن کو طرح رک رک کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سنا جائے تاکہ فہم قرآن کے تقاضوں کی تکمیل ہو۔ مستقبل کے بارے میں اشارہ کیا گیا کہ ایک قول ثقیل کی ذمہ داری آپ پر عائد کی جائے گی۔ تہجد کے لیے نصف شب کو اٹھ جانے کے 2 فوائد ہیں۔ یہ نمبر 1، یہ نفس سرکش کو قابو میں رکھنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ نمبر 2، تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے مؤثر اور مناسب وقت ہے، کیونکہ دن میں دعوت و تبلیغ کی اہم ذمہ داری کا فریضہ انجام دینا ہوگا۔ اچھا جی، یہاں پر 2-3 باتیں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1،
بعض لوگوں کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں فلاں بزرگ جو ہے نا وہ ساری رات یعنی 40 سال تک رات کو سوئے ہی نہیں، 40 سال تک راتوں کو سوئے ہی نہیں، یعنی مسلسل عبادت کی، یعنی عشاء کے وضو کے ساتھ وہ فجر کی نماز پڑھتے رہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ خلاف سنت، یہ درست کام نہیں ہے۔ تہجد کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے کہ تم کچھ حصہ سو لو اور پھر اس کے بعد اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کرو، تو اس کا مطلب رات کو سونا بھی۔ اور اگر کوئی شخص نہیں سوتا ہے اور وہ ساری رات عبادت کرتا ہے تو پھر وہ سورہ حجرات کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور ان صحابہ کرام کا عزم جو تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ جو باتیں ہیں نا یہ غلط ہیں۔ اور پھر دوسرا، قرآن پاک کو بعض لوگ ایک رات میں ختم کرتے ہیں، جیسے رمضان ہے تو رمضان میں بعض لوگ شبینہ پڑھتے ہیں، ایک ہی رات میں ختم کرنا ہوتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اصل مقصد قرآن پاک کو پڑھنا اور پھر اس کو سمجھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے، 3 دن سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے، کم از کم 3 دن تو قرآن پاک میں لگنے چاہیے، یعنی کہ 10 پارے ایک دن میں پڑھ سکتا ہے، اگلے دن میں پھر 10 پڑھ لے، اگلے دن پھر 10 پڑھ لے، تو 3 دن میں قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو لہذا 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 میں مشکل حالات میں اللہ کو وکیل بنا کر اسی پر توکل کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 میں رسالت موسوی اور رسالت محمدی کے درمیان مماثلت جو وہ بتائی گئی ہے، اور آیت نمبر 20 میں نماز تہجد کی طوالت میں تخفیف کا حکم دیا گیا ہے کہ اتنی زیادہ رات کو تہجد نہ پڑھیں بلکہ اس میں تخفیف کرنی چاہیے، ان کو ہلکا پھلکا پڑھنا چاہیے۔ اور تخفیف کے حکم کے بعد 4 چیزوں کو حکم دیا گیا: 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد سورہ مدثر، مکی صورت ہے اور اس کی 56 آیات ہے، اور مرکزی مضمون ہے قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے۔ قریش کے سرداروں پر واضح کر دیجئے کہ قرآن اللہ کی ایک وہ نصیحت ہے، نہ تو جادو ہے نہ انسانی کلام۔ اصحاب الیمین جنت میں جائیں گے اور مجرمین دوزخ میں جائیں گے۔ تو فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 23 سال کھڑے رہے اور لوگوں کو ڈراتے رہے، دعوت تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ہدایات دی گئی، اور آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 10 میں احوال قیامت کے ذریعے منکرین دعوت کو ڈرایا گیا ہے، اور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 25 میں قریش کے ایک بد باطن ناشکر لیڈر ولید بن مغیرہ کی گرفت کی گئی ہے۔ ولید بن مغیرہ پر اللہ کے احسانات کا ذکر ہے کہ اسے بہت مال دیا گیا، حاضر باش بیٹے دیے گئے، اس کی سرداری کی راہ ہموار کی گئی، لیکن وہ اور زیادہ حریص ہے، اور کلّا کے ذریعے اس کی غلط فہمیوں کی تردید کی گئی کہ اسے مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ اللہ کی آیات سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ اس نے سوچ کر ایک بات بنانے کی کوشش کی کہ لوگوں کے سامنے پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پلٹا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن محض ایک جادو ہے جو پچھلے زمانوں سے چلا آ رہا ہے، یہ خدائی کلام نہیں ہے بلکہ انسانی کلام ہے۔ ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا الا قول البشر۔ اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر سنائی دی۔ پھر آیت نمبر 26 آیت نمبر 29 میں ولید بن مغیرہ جیسے لیڈروں کے اخروی انجام اور احوال دوزخ کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 30 سے 31 میں دوزخ کے 19 کارکن فرشتوں کا تذکرہ ہے جن کی تعداد آزمائش اور فتنہ بنا دی گئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 32 سے 48 میں چاند، رات اور صبح کی گواہی پیش کی گئی ہے، اور آیت نمبر 49 سے 56 میں قرآن کا تعارف ہے کہ یہ تذکرہ یعنی ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، تو یہ مکی صورت ہے اور اس کی 40 آیات ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون ہے کہ قیامت برحق ہے۔ قیامت کی دلیل خود انسانی نفس میں یعنی نفس لوامہ کی شکل میں موجود ہے۔
عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، یعنی قیامت برحق ہے۔ اس کی دلیل کیا دی گئی؟ انسان کے اپنے نفس سے اس کی ایک دلیل پیش کی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، نفس لوامہ، لوامہ کا معنی ملامت کرنے والا، تو نفس لوامہ موجود ہے نا، تو وہ انسان کو اندر سے ملامت کرتا ہے کہ تو نے کام کیوں کیا۔ تو نفس لوامہ یعنی ضمیر، اللہ کی طرف سے ہر انسان کے اندر موجود ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو برے کام کرنے پر ملامت کرتی ہے، لیکن جب انسان ضمیر کی اس آواز کو دبا کر پوری طرح کچل دیتا ہے تو پھر یہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ برا کام کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر اللہ نے ہر ایک انسان کے اندر ایک خود کار سسٹم لگایا ہے۔ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو انسان کے اندر سے آواز آتی کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 میں امکان قیامت کے لیے ایک انسان کے نفس سے دلیل پیش کی گئی ہے، اور پھر آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 میں اس منکر قیامت کے رویے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ منکر قیامت شخص فسق و فجور کو ترک کرنا نہیں چاہتا، چنانچہ وہ دعوت کو مسترد کرنے کے لیے الٹا یہ سوال کر دیتا ہے، یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ قیامت کب آئے گی۔ صحیح بات یہ ہے کہ خوف قیامت رکھنے والا شخص قیامت کی تیاری کرتا ہے، اور خوف قیامت سے بے نیاز آدمی محض ٹالنے کے لیے بے سروپا سوالات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہ وہی دن ہوگا جب دیدے پتھرا جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، یعنی کائنات کا موجودہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس وقت انسان فریاد کرے گا کہ میرے لیے فرار کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اسے اپنے رب کے آگے ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن اس کو اس کے سارے اعمال لکھائے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اہم نفسیاتی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان اپنے نفس کے آگے شرمندہ ہوتا رہتا ہے، اگرچہ وہ لوگوں کے سامنے بہانے تراشتا ہے، اور وہ اپنے نفس اور ضمیر کے آگے مجرم ہوتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی کہ ایک انسان وہ غلط کام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اپنی غلطی نہیں مانتا، لیکن وہ اپنے آپ سامنے شرمسار ضرور ہوتا ہے، ہاں یار یہ مجھ سے ہوا تو غلطی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے غلطی مانتا نہیں۔ اس کا مطلب پھر اس نے جو غلط کیا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر چیز رکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان البر والاسم، پوچھا گیا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ کے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر اطلاع پائے، یعنی لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے، کسی کام کو آپ کرتے ہیں تو آپ کا دل دھک دھک کرتا ہے، اور پھر آپ کو یہ کھٹکا ہوتا ہے کوئی آ نہ جائے، کوئی دیکھ نہ لے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو جس کام کے بارے میں ہو رہا ہوتا ہے سمجھ لیجئے وہ گناہ ہے۔ اور فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے۔ تو اس کا مطلب انسان کے اندر اللہ پاک نے وہ سسٹم لگایا ہوا ہے جس سے انسان اچھے اور برے کی پہچان کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت، کہ اگر کسی آدمی نے اپنی فطرت کو مسخ نہ کیا ہو تو اس کی فطرت اس کو بتاتی ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ خودکار سسٹم، آٹومیٹک سسٹم انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے فٹ کیا ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 19 میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آیت نمبر 20 سے 25 میں وضاحت کی گئی ہے کہ مومنین اور منکرین کا انجام مختلف ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 میں آخرت کے سفر کے مناظر سے انسان کو ڈرایا گیا ہے، یعنی جب انسان کی جان نکلتی ہے تو پھر جب انسان کی جان نکلتی ہے تو وہ پھر آخرت کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراخیہ کے الفاظ سے عالم نزع، عالم نزع مطلب جان کو کھینچنا کی منظر کشی کی گئی کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ کلا کے الفاظ سے اس غلط فہمی کو دور کیا گیا کہ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس کا کیا ہوگا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور آدمی جھاڑ پھونک کی کوشش کرے گا، انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب اس فانی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ آیت نمبر 31 آیت نمبر 35 میں انسان کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ کیا وہ ابو جہل کی طرح اسلام کی تصدیق کے بغیر اور نیک اعمال کیے بغیر دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے؟ اور آیت نمبر 36 سے 40 میں چند سوالوں پر مشتمل امکان قیامت کی عقلی اور انسان کے نفس سے دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا گیا کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا،
अयहसबु इंसान अन युतरक सुदा, उससे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, गुनाहों पर बाज पुरस नहीं होगी। फिर जो नफ्स से दलील है कि अपने नफ्स में झांक कर सोचने और गौर करने की दावत दी गई है, क्या वो एक हकीर पानी का नुत्फा नहीं था जो रहम मादर में टपकाया जाता है? फिर क्या फिर अल्लाह ताला ने उसे एक लोथड़ा बनाकर एक भरपूर आदमी में तब्दील नहीं किया? फिर क्या इसकी नस्ल से लड़के और लड़कियां नहीं पैदा की? आखिर में अकली दलील के तौर पर मुश्तमिल ये सवाल किया गया कि हकीर नुत्फे से एक भरपूर इंसान को पैदा करने वाला खालिक अल्लाह क्या मुर्दों को दोबारा जिंदा करने पर कुदरत नहीं रखता? यानी कि यकीनन रखता है। तो ये सवालात आखिर में किए गए। इसके बाद सूरत दहर है, मक्की सूरत है और उसकी 31 आयात है, और उसका मरकजी मजमून है कि इंसान को आज़ादी खैर व शर हासिल है, इसको शुक्रगुजार बनकर आज़ादी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, इस्लाम का सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इनामात मिलेंगे। बद किरदार नाशुक्रों की अतात से बचना चाहिए। तो इस सूरत की खसूसियत ये है कि सूरत दहर में कुफर के इंजाम को इजमाली तौर पर 3 लफ्जों में बयान किया गया है, जबकि शुक्रगुजारी के इनामात का जिक्र तफसील से मौजूद है। इस सूरत में नेक और बद किरदार क़यामत का क़यादत का मुआजना भी है। नेक क़यादत अल्लाह की मोहब्बत और खौफ आखरत के मातहत मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाती है, जबकि बद किरदार फासिक व फाजिर क़यादत खुद परस्त, दुनियादार और आखरत फरामोश होती है। तो आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 में इंसान की हैसियत और इसके इख्तियार खैर व शर का बयान है। वो शाकिर भी बन सकता है और काफिर नाशुक्रा भी बन सकता है। इंसान का अरसा दराज तक कोई नामो निशान तक ना था, वो एक शय गैर मज़कूर था, यानी इंसान ऐसी जिसका जिक्र ही नहीं था। अल्लाह ताला ने इसे एक मखलूत नुत्फे से पैदा किया, इसे देखने और सुनने की सलाहियत अता की, फिर इसे राह हिदायत दिखाई ताकि इसे आजमा कर देखे कि वो कुफर का रास्ता इख्तियार करता है या शुक्र का। इसे आज़ादी इख्तियार से नवाजा गया। सही आगे नाशुक्री और कुफर करने वालों का इंजाम, इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा, जो नाशुक्री और कुफर करेगा इसके लिए तौक, सलासिल और भड़कती हुई आग है। और उसके बाद आयत नंबर 5 से आयत नंबर 22 में शाकरीन अबरार की 10 खसूसियात और 15 इनामात का जिक्र है। यानी जो शुक्र करने वाले नेक लोग, उनकी 10 खसूसियात हैं और उनके लिए 15 इनामात। नंबर 1, वो शुक्र करने वाले होते हैं, वो अल्लाह के बंदे होते हैं, अपनी नजरें पूरी करते हैं, क़यामत की हमागिर हौलनाकी से डरते हैं, मस्कीनों, यतीमों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और अबरार सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के हसूल के लिए खिलाते हैं, नेकी करने के बाद बदले की तवक्को नहीं रखते हैं। अबरार का नफ्स नेकी करने के बाद शुक्रिया का तालिब भी नहीं होता। अबरार क़यामत के दिन की तुरशी और अक्खड़पन से डरते हैं। अबरार सब्र और इस्तिकामत की आला मिसाल पेश करते हैं। अब उनके इनामात क्या हैं? वो जिधर चाहेंगे शराब के चश्मों से वो जनाब खाएंगे पिएंगे। अल्लाह ताला इन्हें क़यामत की आफत से बचाएगा। अल्लाह ताला इन्हें ताजगी और सुरूर से नवाजेगा। अल्लाह ताला इन्हें बाग और रेशमी लिबास अता फरमाएगा। जन्नत में तख्तों पर टेक लगाए बैठे होंगे। जन्नत में मौसम खुशगवार और मोतदिल होगा, न गर्मी न सर्दी। मौसम के मेवे अबरार की दस्तरस में होंगे। इनके लिए चांदी और शीशे के प्याले गर्दिश में होंगे। एक चश्मे सलसबील से शराब पिलाई जाएगी। मोती जैसे हमेशा जवान रहने वाले तजर्बाकार और मुस्तैद लड़के गर्दिश में होंगे। हर तरफ अजीम नेमत और अजीम बादशाहत नजर आएगी। सब्ज सुंदुस और इस्तबराक का बालाई लिबास होगा। चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। परवरदिगार पाकीज़ा शराब पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और अबरार शुक्रगुजारों की सरगर्मियां और साबित कदमी मकबूल होगी, इसका अजर मिलेगा। फिर उसके बाद आयत नंबर 23 से 26 में रसूलुल्लाह के लिए हिदायत की गई है। फिर आयत नंबर 27 से 28 में काफिर और मुनकर की आदत की दुनिया परस्ती और आखरत फरामोशी का बयान है। और आयत नंबर 29 से 31 में बताया गया कि रोज़े क़यामत शुक्र करने वाले और नाशुक्रों का इंजाम मुख्तलिफ होगा। ये कुरान एक कलिमा नसीहत तज़किरा है। अब जिसका जी चाहे इसे कबूल करके अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। यहाँ आयत नंबर 3 के लफ्ज़ अस्सबील जो है ना, उससे मुराद किया कि इंसान को खैर और शर की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में जालिमों और नाशुक्रों को धमकी दी गई
کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اپنی رحمت میں اس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس یہیں تک سبق ہوگا، کل سورہ المرسلات سے انشاءاللہ اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور کل ہفتہ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن کل ہمارا جو دورہ قرآن ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو میں سب اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کل بر وقت تشریف لائیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو کل کچھ اختتامی نصیحتیں ہوں گی، کچھ دعائیہ کلمات ہوں گے، تو کل ہماری آخری مجلس ہوگی۔ تو آخری مجلس میں وہ آپ بہت سارے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، بھلے وہ کلاس میں وہ باقاعدہ صورت لے سکے نہیں لے سکے، کیونکہ کچھ اختتامی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خلاصتاً پیش کی جاتی ہیں، اور اس میں بہت ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ بھی سنیں گے اللہ تعالیٰ انہیں نفع دے گا، آپ ان کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید اپنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم صحیح سیرت و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ آخرت پر مضبوط اور مستحکم ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہماری دنیا آخرت کو اچھی تک زندہ رکھے، اللہ دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔